بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دعائے حزب البحر کے اسباق چل رہے ہیں۔ آج ہمارا سبق نمبر 7 یعنی 7 ہے۔ 7 نمبر سبق میں جو عبارت آتی ہے اللہم یسر لنا امورنا، یہاں پر امورنا کے پر امورنا کا جو لفظ ہے اس کے اوپر آپ نے مطلب، آپ کا جو مطلب ہو، آپ کی جو حاجت ہو وہ آپ نے دل میں رکھنی ہے۔ مع الراحۃ لقلوبنا وابداننا والسلامۃ والعافیۃ فی دیننا ودنیانا وَكُنْ صَاحِبَنَا فِي سَفَرِنَا وَخَلِيفَةً فِي أَهْلِنَا وَاطْمِسْ عَلَى وُجُوهِ أَعْدَائِنَا۔ یہ وجوہ کا لفظ جو ہے یہ اشارہ اس کا مٹی کی طرف کرتے ہیں، مٹھی باندھ کے مٹی کی طرف پھینکتے ہیں، یعنی زمین کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ وَامْسَخْهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ الْمُزِيَّ وَلَا الْمَجِيَّ إِلَيْنَا وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُزِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ یہ اتنا سا جو اتنی سی عبارت ہے اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ پڑھنا اسی طریقے سے ہے کہ پوری دعا کو آپ پڑھتے جائیں گے اور یہاں آ کر آپ نے اپنے مقصد کے لیے اس کو پڑھنا ہے کم از کم 70 دفعہ۔ یہ 70 دفعہ آپ پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کوئی بھی شخص آپ کو پریشان کرتا ہو اس کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کسی شخص کی توجہ مطلوب ہو اس کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کا مقدمہ ہے اور اس مقدمے کے اندر آپ جو جج کی توجہ ہے وہ اپنی طرف لانا چاہتے ہیں، اور جو مخالف ہے وہ بھی بڑا تیز ہے اور اس کا وکیل بھی بڑا تیز ہے، چر زبان ہے، زبان سے بولتا چلا جا رہا ہے، آپ کو اب ڈر ہو گیا، خوف ہو گیا کہ اس کی زبان کی وجہ سے، اس کی باتوں کی وجہ سے، اس کے بولنے کی وجہ سے میرا مقدمہ جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گا، اور کیونکہ میرے ہاں بولنے والا اتنا کوئی ہے نہیں اور یہ بولتا چلا جا رہا ہے، آپ اس عبارت کو 70 دفعہ پڑھ کر آپ گھر سے جائیں، اور پھر وہاں جا کر آپ ایک دفعہ صرف اتنی عبارت، پھر دعا پڑھنے کی ضرورت پوری مکمل پڑھنے کی نہیں ہے، اتنی سی عبارت آپ 3 دفعہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد آپ اس وکیل کی طرف اور اپنے مخالف کی طرف آپ پھونک مار دیں، دم کر دیں، اور جج کی طرف آپ دم کر دیں، جج آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اور جو مخالف ہے اور اس کا جو وکیل ہے، جو چر زبان ہے، اس کی زبان بند ہو جائے گی۔ بہت زبردست مجرب عمل ہے۔ اس عمل کے اوپر آپ کو ایک اور عمل دیتا ہوں پڑھنے کا طریقہ۔ آپ جب اس کو پڑھیں گے اللہم یسر لنا امورنا،
اب یہ طریقہ وہاں چلے گا جہاں آپ کی دشمنی ہوگی، جہاں آپ نے کسی کو دبانا ہوگا، آپ نے اپنی عزت کو، اپنے وقار کو بڑھانا ہوگا اور دوسرے کو نیچے رکھنا ہوگا، وہاں یہ عمل آپ کا چلے گا۔ اللہم یسر لنا امورنا، اس جگہ پہ تو آپ کا جو مطلب ہے وہ آپ اس مطلب کو لکھ لیں۔ لکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مطلب کے الفاظ میں فرق نہیں آتا۔ عملیات کی دنیا کے اندر الفاظ میں فرق آ جائے تو وہ عمل جو ہے کمزور پڑ جاتا ہے۔ اب ایک دفعہ ہم نے دعا کی، وہ عمل کیا، تو دوسری جگہ پہ اس الفاظ کی پھر ضرورت پڑی تو وہ الفاظ دوسری جگہ پہ چینج ہو گئے تو وہاں کمزوری آ جاتی ہے۔ اس لیے لکھ لیا جاتا ہے اور وہی الفاظ دوسری جگہ پہ دہرائے جاتے ہیں تاکہ ان میں فرق نہ آئے۔ تو یہاں بھی ہم نے مطلب کو لکھ لینا ہے اور دل میں اسی مطلب کو رکھنا ہے۔ اب مع الراحة لقلوبنا وابداننا وسلامتی والعافیة فی دیننا ودنیانا وکن صاحبنا فی سفرنا وخلیفة فی اہلنا واطمس علی وجوہ اعدائنا۔ اب یہاں وجوہ کا جو لفظ ہے، یہاں پہ آپ نے مٹھی کو یوں بند کر کے یوں نیچے کو کھولنا ہے، ایسے ایسے۔ جب ایسے آپ نیچے کو دبائیں گے، کھولیں گے، یعنی مٹی کی طرف آپ پھینکیں گے تو آپ کا مطلب جو ہوگا، مثال آپ کا دشمن بڑا غالب ہے اور آپ نے اپنے دشمن کو نیچے گرانا ہے، تو یہ جب اس کی نیت کر کے یوں ایسے پھینکیں گے مٹی کی طرف، وہ کمزور پڑ جائے گا، اس کی ٹانگوں کے اندر جان نہیں رہے گی اور وہ آپ کا مقدمہ جو ہے یا آپ کا دشمن جو ہے وہ آپ کے تابع ہو جائے گا۔ یہ بہت خاص عمل ہے۔ اس خاص عمل کو آپ خاص جگہ پہ کریے گا، ہر جگہ پہ نہ کریے گا۔ ہمارے ہاں کیونکہ اس وقت بہت زیادہ ایک دوسرے کی حسد دل میں لیے ہوئے پھرتے ہیں، تو یہ حسد پہ آ کے اس عمل کو نہیں کرنا۔ اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا، عمل کرنے والا۔ جہاں پہ مطلب آپ کا ہے، آپ کی دشمنی ہے، آپ کا مقدمہ ہے اور بہت زیادہ ضرورت ہے، وہاں آپ اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ آپ اس عمل کی تاثیر دیکھیں گے۔ آپ اسی وقت وہ دشمن آپ کا کمزور پڑ جائے گا اور آپ اس دشمن کے غالب آ جائیں گے۔ 70 دفعہ پڑھنے کا معمول بنائیں ہر دفعہ۔ وہاں جا کر ایک دفعہ یا 3 دفعہ پڑھ کے آپ دم کر دیں، آپ کی توجہ کا مرکز جو ہے وہ بن جائے گا۔ یہ خاص عمل ہے۔ اور اسی طرح بیماری کو ضائع کرنے کے لیے، کسی کے جسم میں بیماری ایسی آ گئی ہے، بڑی بیماری ہے، معلوم نہیں ہو پا رہا، اب اس بیماری کے اندر دل کی خاص بیماری بھی اس میں آ جاتی ہے۔ اب دل کے بال بند ہو گئے نا جی، اب دل کے بال کھولنے کے لیے آپ نے اس کو کرنا ہے کہ بال کھولنے کے لیے آپ جب اس کا زور آپ دل کی طرف ایسے کر کے لگائیں گے نا، پمپ کریں گے، تو آپ کے دل کے بال بھی کھل جائیں گے۔ یہ ایسا پاورفل عمل ہے۔ اسی طریقے سے جو بھی بیماری ہوگی، اس بیماری کو جسم سے نکالنے کے لیے، نیچے مٹی کے اندر دفن کرنے کے لیے آپ اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ آپ اس عمل کو بہت فائدہ مند پائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔